رمضان ختم ہونے کو ہے اور اس وقت ہر گھر میں ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے، فطرہ دیا کیا؟ زکوٰۃ نکالی یا نہیں؟ لیکن سچ بتاؤں، بہت سے لوگ آج بھی فطرہ اور زکوٰۃ کا اصل فرق نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں اور کچھ لوگ صرف فارمیلٹی کے لیے دے دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو صرف فرق نہیں بلکہ ان کا اصلی مقصد سمجھانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، یعنی یہ صرف ایک آپشن نہیں، یہ فرض ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ کا مال نصاب تک پہنچ گیا ہے تو اس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اللہ کو آپ کے پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی نہیں، پھر زکوٰۃ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے، آپ کے دل سے لالچ کو نکالتی ہے اور آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کا سب کچھ صرف آپ کا نہیں ہے، اس میں غریب کا بھی حق ہے۔ زکوٰۃ دینا صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا ہے، یہ اپنی محبت، اپنی محنت کا حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فطرے کی۔ فطرہ چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے۔ فطرہ ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے وہ امیر ہو یا ایک سمپل انسان۔ یہ رمضان کے آخر میں دیا جاتا ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ کیوں؟ تاکہ جس گھر میں خوشی نہیں ہے وہاں بھی عید آ سکے۔ سوچو، ایک گھر جہاں روزہ تو رکھا گیا لیکن عید کے دن کھانے کے لیے کچھ خاص نہیں۔ بچے دوسروں کو نئے کپڑوں میں دیکھتے ہیں لیکن خود چپ ہو جاتے ہیں۔ وہیں پر آپ کا دیا ہوا فطرہ ان کی عید بنا دیتا ہے، ان کی آنکھوں میں چمک لا دیتا ہے۔ زکوٰۃ اور فطرے میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہوتی ہے، فطرہ صرف رمضان کے اینڈ میں۔ زکوٰۃ صرف اس پر فرض ہے جس کے پاس نصاب نہیں، فطرہ ہر انسان پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا اماؤنٹ بڑا ہوتا ہے، فطرے کا چھوٹا، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، انسانیت، رحمت اور دوسروں کی مدد۔ اور ایک بات جو شاید آپ نے کم سنی ہو، اگر رمضان میں آپ کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی روزہ پوری طرح سے پرفیکٹ نہ ہوا ہو، تو فطرہ ان سب کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی فطرہ صرف کسی اور کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی رحمت کا کام کرتا ہے۔ آج ہم عید کی تیاری میں بزی ہیں، کپڑے، جوتے، مٹھائی، شاپنگ، لیکن ایک سوال خود سے ضرور پوچھنا، کیا میری وجہ سے کسی اور کے گھر میں عید آئی؟ کیا میرے دیے ہوئے زکوٰۃ اور فطرے نے کسی کی زندگی بدلی؟ کیونکہ اصل عید وہی ہے جہاں صرف آپ نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی مسکرا بیٹھے۔ تو اس بار صرف اپنی عید مت مناؤ، کسی اور کی عید بھی بن جاؤ۔ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرو اور فطرہ بھی وقت پر دو، کیونکہ جب آپ دیتے ہو نا تو اصل میں آپ خود جیت جاتے ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں ایک سمپل سی ہاؤس وائف ہوں، نہ میرے پاس لاکھوں کا مال ہے، نہ میں کوئی بزنس کرتی ہوں، پھر بھی ہر سال ایک سوال دماغ میں آتا ہے، کیا مجھے بھی فطرہ دینا چاہیے؟ اور زکوٰۃ وہ کون دے گا؟ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، فطرہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، زکوٰۃ ان پر فرض ہوتی ہے جن کے پاس نصاب کے برابر مال ہو، اور فطرہ ہر مسلمان پر۔ اس دن مجھے ایک بات سمجھ آئی، میں چاہے ارننگ نہ کرتی ہوں لیکن میں بھی اس خوشی میں شیئر کر سکتی ہوں، میں بھی کسی کی عید بنا سکتی ہوں۔ اس دن میں نے اپنے کچن کے ڈبے کھولے، تھوڑا چاول الگ رکھا، تھوڑا آٹا نکالا اور دل سے دعا کی، یا اللہ اگر میں نے رمضان میں کوئی کمی کی ہو تو اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما۔ اور پھر جب میں نے وہ فطرہ دیا تو پتہ ہے کیا محسوس ہوا؟ ایسا لگا جیسے دل ہلکا ہو گیا، جیسے صرف میں ہی عید نہیں منا رہی بلکہ میری وجہ سے کسی اور کے گھر میں بھی روشنی ہو گئی۔ زکوٰۃ اور فطرے کا فرق صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ ایک ہاؤس وائف کے دل میں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ذمہ داری ہے،
جو گھر کی ارننگ ممبر پر ہوتی ہے، اور فطرہ ایک احساس ہے جو ہر دل میں ہوتا ہے۔ ہم ہاؤس وائفس روز اپنے گھر کو سنبھالتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم خود کو بھول جاتے ہیں، اور شاید اس لیے اللہ نے ہمیں فطرے جیسی عبادت دی تاکہ ہم بھی اس نیک کام میں شامل ہو سکیں۔ آج جب تم عید کی تیاری کر رہی ہو نا، تو ایک بار اپنے کچن کی طرف ضرور دیکھنا، شاید کسی اور کی عید تمہارے ایک چھوٹے سے حصے سے پوری ہو جائے۔ یاد رکھنا، تم صرف گھر چلانے والی عورت نہیں ہو، تم ایک گھر کو جوڑنے والی اور کسی دوسرے گھر میں خوشی لانے والی ہو۔ تو اس عید صرف اپنے بچوں کو خوش مت کرو، کسی اور کے بچوں کی مسکراہٹ کا سبب بنو۔ اپنا فطرہ ضرور ادا کرو، اور اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اسے بھی پورے دل سے دو، کیونکہ ایک عورت کا دیا ہوا چھوٹا سا حصہ بھی کسی کی پوری عید بنا سکتا ہے۔ اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرتے رہیں، ہم سب کی عبادتوں کو مکمل کرتے رہیں، اور ہر سال اگلے سال جب تک ہماری زندگی ہو ہمیں توفیق عطا کرتے رہیں کہ ہم روزہ رکھ سکیں، ہمارے روزے کبھی نہ چھوٹیں۔ یہ ہمارے فرض روزے ہوتے ہیں جو ہمیں نصیب سے ملتے ہیں، تو اپنے روزوں کے لیے دعا کریے کہ ہر سال آپ کو یہ ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔